آج کا ٹاپک ہے میٹرنک سسٹم۔ میٹرنک کا نظام تاریخ عالم کے اہم واقعات میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ میٹرنک کون تھا۔ میٹرنک آسٹریا کا وزیر اعظم تھا اور وائنا کانگریس کا روح رواں۔ 1815 سے لے کر 1848 تک پورے یورپ کی سیاست پر میٹرنک کے اصول چھائے رہے اور سیاست کی دنیا میں اس نے اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 1815 سے لے کر 1848 کا دور جو ہے وہ میٹرنک کا زمانہ ہے، کیونکہ اس مدت میں پورے یورپ میں میٹرنک سیاسی دنیا میں بے تاج بادشاہ کی طرح چھایا رہا۔ میٹرنک نظام کیا ہے؟ دراصل میٹرنک ایک رجت پسند انسان تھا۔ وہ بادشاہت کا حامی تھا اور جمہوریت اور عوامی حکومت کے سخت مخالف تھا۔ جب 1789 میں فرانسیسی انقلاب آیا تو لوگوں میں قوم پرستی کا جذبہ، وطن پرستی کا جذبہ فروغ پانے لگا اور فرانسیسی انقلاب نے دنیا کے خاص کر کے یورپ کے تمام ممالک میں وطن پرستی اور قوم پرستی کے جذبے کو جگا دیا۔ اب سارے یورپ میں بادشاہت کے خلاف، مونارکی کے خلاف جو ہے مخالفت ہونے لگی، کیونکہ لوگوں میں اب قوم پرستی کا جذبہ جاگ اٹھا تھا اور اب وہ عوامی حکومت چاہتے تھے۔ ایک ایسی حکومت چاہتے تھے جہاں عوام کی مرضی کے مطابق حکومت ہو، انہیں ان کے تمام حقوق سے نوازا جائے۔ تو میٹرنک کو اب یہ خوف ہوا کہ اگر یورپ کے تمام ممالک میں اسی طرح قوم پرستی کی تحریکیں چلتی رہیں، بادشاہت کا خاتمہ ہوتا رہا، تو وقت دور نہیں کہ آسٹریا کا نتیجہ بھی وہی نکلے گا۔ اس لیے اس نے قوم پرستی کے جذبے کو دبانے، وطن پرستی کے جذبے کو کچلنے، انسانی حقوق کو پامال کرنے اور بادشاہت کو بچائے رکھنے کے لیے کچھ اصول و ضابطے بنائے جو تاریخ میں میٹرنک نظام یا میٹرنک سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نظام کا بس ایک ہی مقصد تھا، یورپ کے تمام ممالک میں جو ہے بادشاہت یا مونارکی کو قائم رکھنا، اور کسی بھی طرح ہو جمہوریت اور عوامی حکومت کو قائم ہونے نہ دینا۔ اس نے اس اصول پر عمل کرتے ہوئے یورپ کے دیگر بادشاہوں سے مونارکی جو بادشاہت کے اصول پر قائم تھے گزارش کی کہ وہ آپس میں متحد ہوں اور تمام یورپ میں اس اصول کو جس کے تحت عوامی حکومت کو روکا جائے، جمہوریت کو کچلا جائے، وطن پرستی کے جذبے کو ختم کیا جائے، مل کر ساتھ کام کرے، اور جہاں جہاں بھی قوم پرستی کی ہوا چلے، جمہوریت کی ہوا چلے، بادشاہت کے خلاف آوازیں اٹھائی جائیں،
وہاں ہم لوگ اپنی طاقت کا استعمال کر کے ایسی تحریکوں کو، قومی جذبوں کو، قومی تحریکوں کو، جمہوری حکومت کے سلسلے میں ہونے والی تحریکوں کا خاتمہ کر دیں. تبھی جو ہے یورپ میں جو ہے بادشاہت کا نام و نشان باقی رہے گا، ورنہ فرانسیسی انقلاب کے اثرات نے لوگوں کے ذہن پر، تمام یورپ کے عوام کے ذہن پر قوم پرستی کی، وطن پرستی کی ایسی چراغ، ایسا سما روشن کر دیا ہے کہ اب جو ہے لوگ بادشاہت کو ناپسند کرتے، ہر قیمت پر جو ہے عوامی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے تمام بادشاہوں کو متحد کر کے تمام یورپ میں جو ہے اپنے اصول کو عام کرنا شروع کیا، اور 1815 سے لے کر 1848 تک وہ اس میں کامیاب بھی رہا. 1817 میں اس نے ایک اعلان کیا جو کارلسباڈ کے مقام پر کیا گیا تھا، جہاں تمام جو ہے بادشاہوں نے جو مونارکی کے قائل تھے یکجا ہوئے، اور یہ کچھ اصول بنائے گئے تھے. کارلسباڈ ڈگری کے تحت جو ہے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور طلباء پر جو ہے وہ سرویلنس نظر رکھی جانے لگی. ان کے حلقات پر تمام یونین جو ہوتے تھے، چاہے اسٹوڈنٹ یونین ہو یا سیاسی پارٹیاں ہوں جو قومی تحریکیں چلایا کرتی تھی، لوگوں کے اندر جو ہے جذبات بھڑکایا کرتی تھی، ان پر لگام کسنے کی کوشش کی گئی. ساتھ ہی ساتھ جو ہے پریس پر پابندی عائد کر دی گئی تاکہ ایسی خبریں، ایسی باتوں کا ارسال نہ کیا جائے جس کے ذریعے عوام جو ہے بادشاہت کے خامیوں سے واقف ہو جائے اور عوامی تحریکیں چلانے لگے. اس کے ذریعہ جو ہے ایسے اقدامات اٹھائے گئے کہ کسی بھی طرح نہ صرف آسٹریا میں بلکہ تمام یورپ میں جو ہے بادشاہی حکومت بحال رہے اور قومی تحریکیں جو ہے وہ نہ چلائی جائیں، عوامی حکومت، جمہوری حکومت کو قائم ہونے سے روکا جائے. تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 1815 سے 1848 تک بہت حد تک جو ہے میٹرنک جو ہے اپنے اس مقصد میں، جمہوریت کو کچلنے میں، عوامی حکومت کو پامال کرنے میں اور بادشاہت کو بحال رکھنے میں کامیاب ہوا. اس لیے اس کی جو سیاست میں کامیابی تھی، سیاسی دنیا میں جو اس کی شہرت تھی، جس کی وجہ سے اس کو پرائم منسٹر آف یورپ کا بھی خطاب دیا گیا. لیکن فروری انقلاب 1848 نے جو ہے اس کی تمام اثرات کو ختم کر دیا اور پورے یورپ میں جو ہے وہ جمہوریت کی، وطن پرستی کی فضا قائم ہو گئی، اور رفتہ رفتہ تمام یورپی ممالک میں جو ہے وہ بادشاہی حکومت، مونارکی کے خلاف جو ہے بغاوتیں ہونے لگی، ان کا خاتمہ ہونے لگا، اور یکے بعد دیگر تمام ممالک میں جو ہے جمہوریت کی لہر چلنے لگی، بادشاہی حکومت کا خاتمہ ہونے لگا. تو یہ ہے میٹرنک سسٹم، جس نے ایک لمبے عرصے تک جو ہے یورپ پر اپنا اثر رکھا. اس ٹاپک کے متعلق آپ کو سوالات دیے جائیں گے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جہاں پریشانی آئے گی وہاں آپ کی مدد کی جائے گی. اوکے.